رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ اور آپ کی ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں آنے کا موقع دیا۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا کروڑ کرم، اللہ تعالیٰ کا احسان کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا امتی پیدا کیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا اس بات پہ کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ہمیں اپنے محبوب کا امتی بلکہ ایسے کثیر مواقع عطا فرمائے کہ جن کے ذریعے ہم عبادتیں کر کے اللہ تعالیٰ کے پیارے گھر جنت کو حاصل کر سکیں۔ تو یہ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر اگر ہم نفل ادا کرتے ہیں تو نفل کا ثواب 70 گنا، اگر ہم نفل ادا کرتے ہیں تو نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور فرض اگر ہم ادا کرتے ہیں تو فرضوں کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ بلکہ بات ہمارے خلوص کی ہے، جتنا زیادہ سچے دل سے اور خلوص کے ساتھ، جتنے اخلاص کے ساتھ، پاکیزگی کے ساتھ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ بے شمار اجر ہمیں عطا فرما دیتا ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار فضائل ہیں، بے شمار برکتیں ہیں اس مہینے کی، کہ اگر کوئی بندہ صدقہ و خیرات اس مہینے کے اندر کرتا ہے، جس طرح کے لوگوں کا رجحان اس مہینے کے اندر صدقہ و خیرات کرنے کا بڑھ جاتا ہے، نیکیاں کرنے کا رجحان اس مہینے کے اندر بڑھ جاتا ہے، اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرماتا ہے کہ ہم بڑھ چڑھ کے نیکیاں کریں۔ کیا بات ہے، بے شک۔ اور اگر اللہ نہ چاہے تو ہمیں یہ عطا مل ہی نہیں سکتی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے کہ مسجدوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کثیر نمازی، ہر آدمی مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا لوگوں کے اندر ذوق پیدا ہو جاتا ہے۔ تو جس طرح ہم عبادت کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اپنی عطا کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمیں اجر عطا فرماتا ہے۔ اور پھر یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جو بھی اس دنیا سے جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بخشش کا مجدہ سنا دیتا ہے۔ اور پھر یہ وہ مہینہ ہے کہ اگر روزے دار اس مہینے کے اندر روزہ رکھ کے سوئے تو اللہ تعالیٰ سونے کے بدلے بھی اسے اجر عطا فرماتا ہے۔ وہ سویا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں لکھتا رہتا ہے۔ تو یہ بہت ہی مقدس اور بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ اچھا، یعنی ان تمام باتوں کو اگر دیکھا جائے تو ایک تو یہ بات بھی سامنے آ گئی کہ اجر و ثواب اس کا بہت زیادہ ہے، پھر اگر ان ساری باتوں کو سامنے رکھا جائے اور ایک طرف یہ بات سامنے رکھی جائے کہ رمضان المبارک کو اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے اس سے بڑا خوش قسمتی کا مقام کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا مہینہ قرار دے دیا اس کو، اور اس کے اندر ہمارے لیے وہ پورا پیکج جو ہے وہ اکٹھا کر دیا کہ آپ کوئی چھوٹی نیکی بھی کرو گے تو اس کا ثواب اتنا بڑا کر دیا ہے۔ تو میں یہ جاننا چاہوں گا، اور اپنے تمام دیکھنے والے سننے والوں کے لیے بھی میں یہ چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ مہینہ آتا ہے تو آقا علیہ السلام کے کیا جو ہے وہ عمل تھے جو رمضان المبارک کے اندر وہ کیا کرتے تھے، تو میں چاہوں گا تھوڑی سی اس کے اوپر بھی جو ہے وہ روشنی ڈالی جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ویسے بھی بے شمار فضائل، بے شمار برکتیں ہیں، لیکن اس مہینے کے اندر آقا حضور دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عام روٹین سے ہٹ کے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا قرب حاصل کرتے، اللہ تعالیٰ کی مزید عبادت کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح اس مقدس مہینے کے اندر جہاں دن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام روزہ رکھا کرتے تھے، وہیں پہ رات کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں قیام کیا کرتے تھے۔ جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دن کو روزے رکھتے، اسی طرح رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ہمارے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کا مہینہ اعتکاف میں گزارا کیا کرتے تھے۔ بسا اوقات تو سارا مہینہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد شریف کے اندر ہی قیام فرما ہوتے، اور مسجد ہی کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے۔ تو بے شمار آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادتیں کیا کرتے تھے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بڑے خوبصورت انداز میں حضرت نے جو ہے وہ یہ
بات ہم تک پہنچائی، اور آپ تمام دیکھنے والوں کے لیے بھی یقیناً یہ بڑی خوش قسمتی کا مقام ہے کہ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے کے اندر ہمیں یہ تک بھی بتا دیا گیا کہ آقا علیہ السلام دونوں جہانوں کے والی وہ کس طرح اس رمضان المبارک کو گزارا کرتے تھے، اور ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں اپنے آقا علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت اسی کے اندر میں چاہوں گا کہ ایک ایڈیشن تھوڑی سی ہم اور کر لیتے ہیں کہ یہ تو بات ہوگی کہ آقا علیہ السلام کس طرح رمضان المبارک گزارا کرتے تھے، تو صحابہ کرام کا کیا جو ہے وہ معمول ہوا کرتا تھا رمضان المبارک کے اندر، میں چاہوں گا تھوڑی سی اس کے اوپر بھی جو ہے وہ روشنی ڈالی جائے۔ جی بے شک صحابہ کرام علیہم رضوان بھی وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پہ چلا کرتے تھے۔ جس طرح سرکار علیہ الصلوۃ والسلام انہیں کہتے نہیں، ابھی صرف سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی کام وہ کرتے ہوئے دیکھتے، اس کی حکمت بھی صحابہ کو پتہ نہیں ہوتی تھی کہ اس کام کے اندر کیا حکمت ہے، لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنا شروع کر دیا کرتے تھے۔ اور ایک اور بہت ہی ضروری پیغام میں اپنے سننے والوں کو بھی دینا چاہوں گا کہ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے کہ جہاں پہ اتنی زیادہ فضائل، اتنی برکتیں ہیں، تو وہیں پہ اگر ہم اس مقدس مہینے کے اندر بھی اگر کوئی گناہ کریں، اگر نماز روزے چھوڑیں، تو جہاں پہ اتنے فضائل، اتنی برکتیں ہیں، وہیں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ بھی بہت سخت ہے۔ یہاں تک کہ روایتوں کے اندر ملتا ہے ایک شخص رمضان مبارک کا بہت ہی زیادہ ادب کیا کرتا تھا، بہت زیادہ ادب کیا کرتا تھا۔ تو ایک دفعہ وہ ایک بازار کے اندر موجود تھا اور اس کے ساتھ ہی اس کا بیٹا بھی موجود ہے اس بازار کے اندر۔ تو اس نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ دن کے وقت میں وہ کچھ کھا پی رہا ہے، تو اس باپ نے اپنے بیٹے کو، مسلمان نہیں ہے لیکن مسلمانوں کا مہینہ رمضان مبارک چل رہا ہے، تو اب اس باپ نے اپنے بیٹے کو ایک چانٹا رسید کیا اور اس نے اسے کہا کہ مسلمانوں کا مہینہ ہے رمضان کا، اور تم اس مہینے میں مسلمانوں کے سامنے کھا پی رہے ہو۔ اللہ! تو اس باپ کے دل کے اندر اس مقدس مہینے کا بہت ہی زیادہ ادب و احترام تھا، تو اس ادب اور اس احترام کی وجہ سے اس کو یہ فضیلت حاصل ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت سے قبل اسے ایمان عطا فرما دیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے جنت عطا فرمائی۔ کیا بات ہے، سبحان اسی طرح اگر ہم مزید واقعات کو پڑھیں کہ جنہوں نے رمضان کا ادب بھی کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بخش دیا، جنہوں نے اس مقدس ماہ کے روزے رکھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی بخش دیا۔ کہ ایک حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ملتا ہے بہت ہی پیارا، کہ وہ مکے کے اندر موجود ہوا کرتے تھے اور ایک شخص کو دیکھتے کہ جو آتا اور طواف کعبہ کیا کرتا تھا اور اس کے بعد نوافل ادا کر کے واپس چلا جاتا، اور اس کی یہ روٹین حضرت سفیان ثوری علیہ رحمہ دیکھتے رہتے۔ کافی عرصہ گزرا کہ وہ بندہ نہیں آیا، تو پھر آپ نے لوگوں سے پتہ کروایا کہ وہ فلاں آدمی تھا جو اس طرح کی عبادت کیا کرتا تھا، تو آج کل نظر نہیں آ رہا۔ تو وہ لوگ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بندے کے گھر لے گئے۔ اب جب اس بندے کے گھر پہنچے تو دیکھا کہ وہ بندہ بیمار ہے، بستر مرگ پہ ہے، اور جب اس نے حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو اس نے اپنی وصیت کی کہ میں تو اس دنیا سے جانے والا ہوں، لیکن میرے اس دنیا سے جانے کے بعد آپ میرے پاس میری قبر پہ آئیے گا اور آپ ہی نے مجھے اپنے ہاتھوں سے دفنانا ہے، اور دفنانے کے بعد مجھے تلقین کرنی ہے، اور پھر کم سے کم ایک رات آپ نے میرے پاس قبر پہ گزارنی ہے تاکہ مجھے انسیت حاصل ہوتی رہے۔ ایک نیا گھر ہے، نہ جانے وہاں میرے ساتھ کیا کیا معاملات ہوں گے، تو آپ نے میرے پاس رات گزارنی ہے تاکہ مجھے انس ملتا رہے۔ تو وہ بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے، حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو نہلاتے ہیں، اس کو کفن پہناتے ہیں اور اس کو دفنا دیا جاتا ہے۔ دفنانے کے بعد حضرت سفیان ثوری اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے اس کو تلقین کرتے ہیں، اور پھر یوں ہی ساری رات اس کی قبر پہ کھڑے رہتے ہیں کہ کھڑے کھڑے حضرت سفیان ثوری کو اونگ آئی۔ جب آپ کو اونگ آئی تو آپ نے غیب سے ایک آواز سنی، اور وہ کوئی ندا دینے والا کہہ رہا تھا کہ اے سفیان ثوری، اس بندے کو تیری تلقین اور تیری انسیت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم نے تیری تلقین سے قبل ہی سے تلقین کر دی ہے۔ حضرت سفیان ثوری کی آنکھ کھلتی ہے، تھوڑی دیر بعد دوبارہ اونگ آتی ہے، دوبارہ یہی ندا سنائی دیتی ہے، اور تیسری بار پھر اونگ آئی اور پھر یہی ندا سنائی دی۔ تو حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اس ندا دینے والے سے پوچھتے ہیں کہ آخر اس بندے کا ایسا کون سا عمل تھا جس عمل کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بخش دیا، جس عمل کے صدقے اس کو میری تلقین کی ضرورت نہ رہی بلکہ تمہاری طرف سے تلقین پہنچنے لگی۔ تو وہ غیب سے ندا دینے والے ندا دے کے کہتے ہیں کہ اے سفیان ثوری، یہ بندہ رمضان مبارک کے مقدس مہینے کا بڑا ادب و احترام کیا کرتا تھا، یہ بندہ رمضان مبارک کے روزے رکھا کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ عمل بڑا پسند آیا، اس عمل کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بڑے خوبصورت انداز میں حضرت نے جو ہے وہ یہ بیان فرمایا کہ رمضان مبارک کی اہمیت کیا ہے، رمضان مبارک کی فضیلت کیا ہے، اور جو شخص رمضان مبارک کا ادب کرتا ہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا کیا انعامات ہوتے ہیں۔ اور یقیناً آپ بھی اس پروگرام کا حصہ ہیں، اور میں کوشش کروں گا کہ میں آپ تمام احباب کے جو ہمارے ساتھ شامل ہیں، میں کوشش کروں گا کہ میں ان کے نام لے سکوں، لیکن فی الوقت میں چاہوں گا ہمارے ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم ثنا خوان رسول جناب محمد کلیم حسین چشتی صاحب موجود ہیں، تو میں ان کی جانب بڑھوں گا، اور مجھے آپ لوگوں کے کافی سارے میسیجز بھی موصول ہوئے ہیں، تو میں انشاءاللہ وہ بھی شامل کروں گا، اور جو فرمائش ہے وہ بھی انشاءاللہ میں شامل کروں گا۔ تو میں گزارش کروں گا جناب محمد کلیم حسین چشتی صاحب سے کہ وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت جو ہے وہ پیش فرمائیں، اور میں چاہوں گا کہ حضرت رمضان مبارک کا مہینہ ہے اور بڑا برکتوں والا مہینہ ہے، بڑا محبتوں والا مہینہ ہے، تو میں چاہوں گا کہ ایک ایسا کلام ہو جو دل کو باغ باغ کر دے، مدینے کی یاد تازہ کر دے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ